السلام علیکم۔ جن لوگوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور فرقے فرقے ہو گئے، گروہ گروہ ہو گئے، ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن ان کا فیصلہ کر دیا ہے، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے، اللہ ان کو قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ سورہ انعام 159 159 آیت نمبر سورہ انعام میں اللہ کیا فرما رہے؟ جن لوگوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فرقے فرقے ہو گئے، کئی کئی گروہ ہو گئے، ان سے تمہارا اے نبی کوئی تعلق نہیں۔ سمجھا؟ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دین میں فرقے فرقے بنانا منع ہے، سمجھا، حرام ہے۔ سمجھا؟ دین صرف ایک ہی ہے۔ دین کا مطلب ہوتا طریقہ زندگی، زندگی گزارنے کے طریقے کو بولتے دین۔ سمجھا؟ تو دین صرف ایک ہی۔ اب کئی کئی فرقے ہو گئے تھے، سب کے الگ الگ طریقے، رسم و رواج سب منع ہے۔ سمجھا؟ نبی صحابی کے نقش قدم پہ چلنے کا حکم ہے۔ سمجھا؟ جتنے فرقے بن گئے سب فرقے جہنم میں جائیں گے۔ سمجھا؟ سوائے ایک کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، سارے فرقے جہنم میں سوائے ایک کے۔ صحابی نے پوچھا وہ کون سا ایک گروہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہے، ما علینا و صحابی۔ سمجھا؟ تو نبی صحابی کے طور طریقے پہ چلنا، اپنے رسم رواج نہیں اپنانا، اپنا نیا نیا طریقہ نہیں۔ ہر وہ کام جو نبی صحابی نے کیا ہے وہی کرنا ہے، جیسا کا ویسا۔ سمجھا؟ دین میں ہر نیا کام بدعت، گمراہی، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ سمجھا؟ ہر بدعت گمراہی اور بدعت کا ٹھکانہ جہنم۔ سمجھا؟ اب لوگ سوچتے شرک کے علاوہ سب معاف ہے گناہ، ایسا نہیں ہے۔ بدعت گمراہی نبی نے فرمایا ہے۔ ہر نئی چیز جو دین کے نام سے، ثواب کے نام سے چالو ہے کہ ثواب ملے گا، ایک کام کرے تو وہ کام کرے تو ثواب ملے گا، نبی صحابی نے نہیں کیا وہ کام، تو آپ لوگ نبی صحابی سے زیادہ بڑھ گئے آگے۔ جتنے طریقے ہیں سب بتا دیا اللہ نے، نبی نے، کہ بھائی یہ طریقہ ہے اسلام، اور ہر نیا طریقہ گمراہی، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ بدعت گمراہی، شرک نہیں ہے نا، بدعت ہے، بدعت بھی گمراہی، جہنم ہمیشہ رہیں گے، نکلنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ جتنی گڑی گڑی بات ہے نا حدیث کے ذریعے سے کہ جہنم میں جا کے سزا بھگت کے نکلے، سب گمراہی بات ہے، گڑی، قرآن کے خلاف۔ سمجھا؟ تو فرقے منع ہے بنانا، تو فرقے سے بچنے کا راستہ بھی اللہ نے بتایا، فرقوں میں مت جاؤ۔ سمجھا؟ کوئی بھی فرقے میں، بریلی، تبلیغی، اہل حدیث، سب فرقے، شیعہ، سب الگ الگ ہے نا، سب کے الگ الگ سوچ، الگ الگ بیلیف، الگ الگ تھاٹ، سب کے سب ملاوٹ کر رہے، کوئی کم ملاوٹ کر رہا، کوئی زیادہ، کوئی فرقہ زیادہ گمراہ ہے، کوئی فرقہ اس سے کم گمراہ ہے، کوئی فرقہ اس سے کم گمراہ ہے، لیکن سب فرق ایک گمراہی ہے۔ کیوں؟ کہ ان کے پاس ڈپلیکیٹ کتابیں ہیں، نقلی کتاب، ملاوٹی کتاب۔ نبی صحابی نے قرآن پہ عمل کیا، قرآن پہ چلا، اور کوئی کتاب نہیں تھی، تو یہ کتاب کہاں سے آ گئی؟ پتہ چلا کہ سب گمراہی بعد میں نکالی گئی اور اس میں ملاوٹ کری گئی۔ سمجھا؟ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے فرقوں میں مت پڑو، سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی پکڑو، وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سورہ عمران آیت نمبر 103۔ تو اللہ بتا رہا ہے نا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں مت پڑو، وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کے قرآن کو، اللہ کی رسی قرآن ہے، سب مل کے قرآن کو مضبوطی پکڑو اور فرقوں میں مت پڑو۔ سمجھا؟ تو اس میں کیا جواب ہے کہ قرآن کی باتوں کو مضبوطی پکڑو۔ یہی بات سورہ نحل آیت 64 میں بتائی، قرآن ہم نے ایک کتاب اس لیے نازل کی قرآن کہ لوگوں میں جو جھگڑا ہے، ڈسپیوٹ ہے، اختلافات ہے، اس کا فیصلہ کر دو قرآن سے، اس لیے قرآن آیا ہے۔ تو آؤ چھوڑو، دوسری کتاب سے فیصلہ کیوں کر رہے آپ؟ تو آپ اللہ کی بات کو رد کر رہے ہیں، اللہ بول رہے اختلافات قرآن سے دور کرو۔ سمجھا؟ تو آپ بخاری سے، فضائل اعمال سے، مسلم، ترمذی، ابو داؤد سے فیصلہ کریں گے؟ تو اللہ کی بات رد، قرآن
سے فیصلہ کرو، اللہ فرما رہے سورہ نحل آیت 64 تو دوسری کتاب سے کریں گے تو جھگڑے وہیں کے وہیں رہیں گے، آپ اپنے فرقے میں، اور جو قرآن کی بات بول رہا ہے وہ اپنا قرآن پکڑا ہو مضبوطی سے، آپ بخاری پکڑے ہو مضبوطی سے، کوئی فضائل اعمال پکڑا ہوا ہے مضبوطی سے، بتا رہے کہ دیکھو ایک بخاری میں سب قرآن کے خلاف یہ باتیں ہیں، یا چھوڑو وہ بات کو، قرآن کی بات کو مانو، فضائل اعمال میں جتنی باتیں قرآن کے خلاف ہے پکڑے ہوئے ملاوٹ اسی کو لے کے چل رہے ہیں، اسی سے بیان، اسی سے نصیحت، سمجھا؟ کتنی بڑی گمراہی، بخاری 1200 سال سے چل رہی ہے پورے ورلڈ میں بخاری کو، ارے بخاری میں صحیح بات بھی ہے غلط بھی، تو کیوں رکھتے ہو مسجد میں؟ جو اللہ کے خلاف باتیں اس میں موجود ہے بخاری میں، سمجھے آپ؟ کیوں رکھتے ہو مسجد میں؟ بتائیے آپ، کعبے میں نہیں ہے قرآن کے علاوہ، حج کرنے جاتے ہیں نا سب، عمرہ کرنے، کیا دیتے وہاں سب کے ہاتھ میں؟ لو فری میں، وہ قرآن دیتے نا سب کے، لاکھوں آدمی کے ہاتھ میں، کیا دیتے ہیں؟ فری میں قرآن، تو بخاری دیتے کیا وہاں؟ لو بخاری فضائل اعمال لوگ دیتے وہاں، کیوں نہیں دیتے؟ دین کی کتاب اگر صحیح ہے، پیور ہے، ملاوٹ سے، اگر وہ سب کتابیں صحیح ہے، پاک ہے ملاوٹ سے، تو پھر وہ بھی دینا چاہیے نا وہاں بخاری، سارے لوگ کو قرآن بھی لو بخاری بھی لو، دینا چاہیے نا، دیتے بھی نہیں اور ہے بھی نہیں، پورے کعبے کے اندر چھان ڈالو، پہلا مالا، 2 مالا، 3 مالا، نیچے اسٹاف میں رکھا ہوا ہے سب قرآن، کیوں نہیں ہے؟ بخاری، مسلم، ترمذی، فضائل اعمال، بہشت زیور، منتخب حدیث، یہ وہ، کوئی کتاب نہیں قرآن کے علاوہ، اللہ ہی بلائے نا، اللہ کی کتاب سے ہی نصیحت کرو، اللہ فرمائے نا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، سورہ کاف آیت 45، قرآن سے لوگوں کو نصیحت کرو، پوری دنیا والوں کے لیے قرآن ہے، اس سے نصیحت کرو، تو آپ دوسری کتاب چھاپے وہیں مجرم ہو گئے، آپ جہنم میں سیدھا چلے جائیں گے، بڑی خرابی ہے ایسے لوگ کی، بربادی ہے، ہلاکت ہے ایسے لوگ کی جو اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھتے اور کہتے یہ سب اللہ کی باتیں، بیٹھو سنو اللہ کی بات، سورہ بقرہ آیت 79 ہے، مجرم، جرم، وہ کتاب سے نصیحت ہے، اللہ بول رہا قرآن سے نصیحت کرو، تم دوسری کتاب سے، کتاب مت لکھو، کتاب بھی لکھو، سب جرم، اللہ کے خلاف عمل، سارے لوگ پکڑے جائیں گے، سمجھا؟ دشمن نے سازش کر کے دے دیا دوسری یہ وہ کتابیں، حدیثیں کتابیں، تاکہ آپ لوگ گمراہ ہو جاؤ، سمجھا؟ اللہ فرمائے نا، اللہ بتا دیے قرآن میں، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ، سورہ نساء 89 89، سمجھا؟ وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاؤ، سمجھا؟ تو اب آپ سوچ لیجئے جتنی بھی کتابیں ہیں وہ سب آگے اصلی چیز، تھوڑی اصلی بات، بعد میں ملاوٹ، سمجھا آپ؟ اصلی بات دینے کے بعد ہی نقلی دیں گے نا، کہ پہلے نقلی دیں گے آدمی لے گا ہی نہیں، پہلے اصلی قرآن کی بات، پیور آدمی بولا قرآن اصلی دے کے پھر نیچے نقلی بات، سمجھ رہا؟ ہر جگہ پہ، اسٹیج پہ، ویڈیو میں، تقریر میں، پہلے ایک آیت پڑھتے نا، آیت پڑھ کے لوگ قرآن کی طرف لاتے، پھر بعد میں ملاوٹ، سمجھ رہے آپ؟ سوچیے آپ میں کیا بول رہا ہوں، ایک بات گڑنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو آپ تو 50 بات بخاری میں دکھا دو، فضائل اعمال 50 بات، تو کیا ہے ٹھکانہ سب کا؟ جہنم۔ نبی کو اتنی بڑی وارننگ دی تو آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آتا کیوں وارننگ دے رہے ہیں؟ یہ آپ لوگ کے لیے، نبی کو تو بتایا کہ وہ کرتے تو ہم ایسا ان کا حشر کرتے ہیں، نبی کو، سمجھا آپ؟ بتایا نا میں پچھلے بیان میں، سورہ حقہ میں 44، 45، 46، 47، اگر میرا نبی اپنی طرف سے کوئی بات کہتا تو ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ کے گردن کی رگ کاٹ دیتے، اور تم میں سے کوئی اس کام سے ہمیں روکنے والا نہیں ہے، ایک بات بھی گڑتا اپنی طرف سے کہتا، ایک بات بھی ملاوٹ کرتا، کدھر ہو؟ یہ سب وارننگ آپ لوگ کے لیے ہی ہے، عالم، مفتی، علامہ، سمجھا، محدث، جنہوں نے لکھا کتاب، سمجھا، اور اس میں گڑی گڑی باتیں، سمجھا، جو بھی لکھا ہو، جس نے بھی ملاوٹ کیا، ہمارے آپ کے سامنے تو دکھ رہی ہے قرآن کے خلاف باتیں، سمجھا، پکڑے جائیں گے سارے لوگ، سمجھا، ملاوٹ، سمجھا؟ سورہ بنی اسرائیل میں بھی دیکھ لیجیے، اگر تم ان کو لو، اے نبی 73، 74، 75، سورہ بنی اسرائیل،
اے نبی اگر آپ ان کو اپنی طرف سے کچھ بات گڑھ کے دیتے، ان کو خوش کرتے، تو وہ تم کو دوست بنا لیتے۔ 73 74 میں اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہیں رکھتے تو آپ کچھ جھکنے والے تھے ان کی طرف۔ اگر آپ ایسا کرتے تو ہم دنیا میں بھی آپ کو دگنا عذاب دیتے، آخرت میں بھی۔ 75 سورہ بنی اسرائیل 71۔ تو یہ سب آپ ہی کے لیے ہے۔ نبی کو تو بتا رہا ہے کہ یہ بھی کرتے تو ہم نہیں چھوڑتے۔ سمجھے آپ؟ نبی پیغمبر سب ضائع، نماز و حج سب ضائع، دنیا میں بھی عذاب آخرت میں۔ سمجھے آپ؟ تو یہ آپ لوگ کے لیے ہی ہے سب وارننگ۔ سمجھے آپ؟ سورہ یونس میں بھی بتا رہا ہے اللہ کے نبی، جب لوگ بول رہے کہ اس کے قرآن کے علاوہ کوئی اور لاؤ قرآن، یا اس میں کچھ رد و بدل کر دو، نبی کو بول رہے ہیں سورہ یونس آیت 15 نبی بول رہے میں اپنی طرف سے کروں، مجھے ڈر ہے عذاب کا، اگر میں کروں تو کچھ اس میں رد و بدل ملا ہوا ہے تو عذاب کا ڈر ہے مجھے۔ تو یہ سب آپ لوگ کو وارننگ ہے، سب قرآن میں کتاب لکھ دی ہے، ڈرتے نہیں۔ ارے کتاب موجود ہے، قرآن، نصیحت کرو قرآن سے، اللہ بول اس کو مضبوطی پکڑو، یہ کتاب سے اختلافات دور کرو قرآن سے، سب بول رہے ہیں نا۔ نہیں سمجھ میں آ رہی، نہیں سمجھ میں آ رہی تو ٹھیک ہے، پھر وہاں میں پتہ چل جائے گا، وہاں سمجھ میں آ جائے گی حشر کے دن۔ اب وہاں سمجھ میں آنے کے بعد ریٹرن تھوڑی، نہ توبہ نہ کوئی۔ چلو ابھی تو سمجھا رہا ہوں، میں بھی سمجھا رہا ہوں، اور لوگ بھی سمجھا رہے ہیں کہ قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں۔ سمجھا؟ اور جو کھیل کھیل رہے ہیں نا آپ لوگ، نماز کا طریقہ کہاں ہے قرآن میں؟ ہے نا، یہ جو کھیل کھیل رہے ہیں، تو نماز کا طریقہ اگر نہیں ہے تو ساری بات رد کر دینے کا قرآن کی، جو بول رہا ہے گیا قرآن میں، تو میں تو آپ پورا قرآن آپ رد کر سکتے، کچھ بھی بات قرآن کی آپ بولو تو میں بولوں گا نماز کا طریقہ کہاں ہے، رد۔ جو بھی بات تم بولو قرآن کی، تو نماز کا طریقہ کہاں ہے بول کے رد کر لو۔ آپ کو یہی سب چال بازیاں چل رہی، سمجھا آپ؟ جو سوال کا جواب قرآن میں اس کو رد کرتے، نماز کا طریقہ کہاں ہے؟ ارے یہاں بات ہو رہی کہ جادو نہیں ہوا نبی پہ، تم حدیث کو پکڑے ہو جادو، اور پھر بولتے ہیں سب بات قرآن میں کہاں ہے؟ تو یہ بات نہیں ہے کیا قرآن میں؟ قرآن کو مضبوطی پکڑو، یہ بات نہیں ہے کیا قرآن میں؟ ولی اللہ نہیں سنتے جن کو پکارتے، بات نہیں ہے کیا قرآن میں؟ سب کو رد کرو، نماز کا طریقہ کہاں ہے بولو؟ یہ سب تمہاری چال بازی، ہتھ کنڈے، پتہ چلے گا حشر کے دن۔ ساری قرآن کی بات کو رد کرتے ہیں کیونکہ آپ کے خلاف جاری نا، آپ بخاری پکڑے ہوئے، کوئی فضائل اعمال پکڑا ہوا ہے، آپ کی ساری باتیں رد ہو رہی ہے قرآن سے رد، تو آپ کو ہضم نہیں ہو رہی، کیونکہ میرا فرقہ، میری ٹولی، میرا جماعت، میرے فرقے والے، ہے نا۔ سوچ لو آپ کیا ہونے والا آپ لوگ کا حشر۔ بخاری کو پکڑے ہوئے نا، قرآن کو رد، قرآن کی بات جو بخاری میں جادو ہوا، بخاری میں، قرآن میں نہیں ہوا، قرآن رد کرتے، جادو ہوا پکڑے ہوئے۔ جاہل قوم، ایک نمبر کی عقل تو ہے ہی نہیں، جاہل۔ پورے ورلڈ والے میزائل مار رہے، راکٹ، ڈرون حملے، فائٹر پلین، پھر بھی نہیں مر رہا سامنے والا، مل رہی نہیں، کدھر مارو کیا کروں؟ ارے تو جادو تو کرتے نہیں، اتنی دنیا کی حکومتیں ہیں، ان کو نہیں معلوم، خالی تم لوگ کو معلوم ہے جادو کے بارے میں۔ جاہل، ایک نمبر کے جاہل، گمراہ، جادو سے کام ہو رہا ہے، وہ بیمار ہو گیا، وہ پاگل ہو گیا، ہاں جادو ہوا، تم پہ جادو، اس پہ جادو، اس پہ جادو۔ یہ غیب بھی جانتے بتانے والے ملا مفتی، سمجھے آپ؟ غیب بھی جانتے، ہاں تم پہ ہوا ہے، تم پہ کس، تم کو کیسے معلوم ہوا ہے نہیں ہوا ہے؟ کیا ہے تمہارے پاس؟ غیب فرشتہ آ کے بولا، سب چیٹر ایک نمبر، سمجھے آپ؟ بھانڈا تو پھٹتا ہے لوگ کا، لیکن عوام کو نہیں معلوم نا۔ میں بتاتا ہوں، بتایا بھی ہوں پچھلے بیان میں شاید، اہل حدیث عالم آئے، بولے کیا ہوا ذرا دیکھو ان کو، اہل حدیث لوگ کی لڑکی کر رہی تھی ایکٹنگ، پاگل پر، سمجھا آپ؟ یا تو ریئل میں پاگل ہوتا ہے، پاگل خانہ ہے، مینٹل ہاسپٹل، اس میں ڈال دو، یا ایکٹنگ کر رہی تھی، آئے اہل حدیث لوگ کی لڑکی کو ہوا تھا، تو اہل حدیث لوگ اپنے عالم کو ہی بلاتے، بریلی اور دیوبندی کو نہیں بلاتے، اہل حدیث عالم کو بلاتے، ایسے ہی ہے فرقوں کا حال۔ اہل حدیث عالم آئے، ہاں کیا ہوا ان کو؟ ہاں ان پہ کسی نے کر دیا ہے جادو، کسی نے کر دیا، اہل حدیث عالم۔ سنو آپ، یہی سب ہے عالموں کا حال، عالم جس کو آپ عالم مفتی سمجھتے، سب گمراہ، ایک نمبر کے گمراہ، جاہل، کیونکہ قرآن نہیں پکڑے، قرآن کی بات پہ نہیں، بخاری پکڑے ہوئے، بولے ان پہ ہوا ہے، بول کے چلے گئے، یہ پھونک دیے، دم کر دیے، سمجھا؟
दम कर दिए, फूक दिए, जाओ इन पे किसी ने कर दिया, बोल के चले गए, फॉर्मूला दे के दम करके। 2-3 दिन बाद हमारे एक पहचान वाले जो थोड़ा बहुत समझ है उनको, वो गए, बोले क्या हो, बोले इस पे वो आलिम साहब मुफ्ती साहब दम करके गए, बोले इस पे हुआ है, जादू किसी ने कर दिया। तो हमारे बात सुनते हो बेचारे, बोले ठीक है आप लोग हट जाओ, मैं इससे अकेले में बात करता हूँ। लड़की से अकेले में बात किए, जादू नहीं होता है, मेरे को मालूम है, सबका घड़ी हुई बात है, समझा। तो वो लड़की बोलती नहीं मेरे को उससे शादी नहीं करना है। आप समझा, सच बात उगल दी ना, शादी नहीं करना उससे। तो क्या कर रही थी ये 4-8 दिन से एक्टिंग। आलिम साहब आके क्या बोले, अहले हदीस आलिम, अहले हदीस, बोले हम लोग हक पे, अहले हदीस लोग हक पे गुमराही फैला रहे और गुमराही बातें कर रहे, गए बता रहे। बोले जादू हुआ, दम करके चले गए। दम करना भी है शिर्क है, जादू को मानना भी, जो जादू को सच मानेगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। इब्ने माजा की हदीस है, ये लोग सच मानते होता है, हम लोग नहीं मानते ना, फेक है जादू, नहीं होता है। करके दिखाओ ना, 10 लाख इनाम, किधर है, सब गायब है वर्ल्ड में। जाहिलों की जैसी बातें करते, जादू करके दिखाओ ना, पागल करके दिखाओ, खून की उल्टी करके दिखाओ। पूरे वर्ल्ड के इंटेलिजेंस सुपर पावर लोग को नहीं मालूम है, माहिरीन बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस जिनसी को नहीं मालूम है कि जादू से कोई बीमार होता है या उल्टी करता है या पागल कर दो, समझा। ये जाहिलों लोग को आप सोचो इनकी अकल किधर है, गड़ी हुई दूसरी किताब, कुरान के अलावा दूसरी किताब पकड़े, बातों पे चले गुमराह। कोई सी भी किताब हो कुरान के अलावा, गुमराह होना ही होना है, समझा। तो बोले नहीं, वो समझे, वो एक्टिंग कर रही थी। तो पता क्या चला, सब यही है, या तो एक्टिंग है या रियली में पागल हो गया, नस खराब हो गई, दिमाग फेल हो गया, मशीन फेल हो गई, इलाज कराओ, समझा। कोई क्या बैठे बैठा है कुछ पढ़ दे तो जादू हो जाता है, सब गुमराही अकीदे। सब जाएंगे जहन्नुम में, जो जादू को सच मानेगा जन्नत में नहीं जाएगा। इमाम शुरैम ने सुमैया ग्राउंड आए थे, जाकिर नाइक ने बुलाया था, काबे के इमाम शुरैम आए थे सुमैया ग्राउंड चेंबूर, बयान की, जुम्मे के खुतबे में बोले जो जादू को सच मानेगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। नबी की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जादू को सच मानेगा कि होता है, जादू है, इससे नफा नुकसान होता है, तो जन्नत में नहीं जाएगा। जादू फेक है, फेक बनावटी चीज, खेल तमाशा, हाथ की सफाई, समझा। आप वही मूसा के सामने आए थे, दिखाए ना हाथ की सफाई, मूसा पे क्यों नहीं किया अगर जादू है तो? वो जादू है ही नहीं, जादू इसको बोला गया है, धोखा देना, चीटिंग, हाथ की सफाई, समझा। सोच लो आप, कितने फिरके, एक फिरके में 40 करोड़ बरेलवी, 50 करोड़ तबलीगी, 40 करोड़ 50 करोड़ अहले हदीस, पूरी दुनिया में क्या लेके चल रहे हैं, बुखारी फॉलो कर रहे, जादू होता है, नजर लगती, सब गुमराही बातें। पूरे वर्ल्ड में यूरोपियन बच्चे, औरतें, आदमी घूम रहे, किसी को नजर नहीं लग रही। ब्यूटी कॉन्टेस्ट, रैंप पे चल रहे, ब्यूटी क्वीन का अवार्ड, कोई नहीं गिर रहा, किसको नजर नहीं लग रही। लाखों करोड़ों देख रहे, हीरो हीरोइन को देख रहे, नजर लगती क्या, गिर रहे क्या, चलते चलते गिर गए, शूटिंग में गिर गए, स्टेज पे गिर गए, नजर लग गई। क्या गुमराही बात है, सब जाहिलों की। सोचो आप क्या हशर है, कितने फिरके, देवबंदी, बरेली, अहले हदीस, 50-50 करोड़ भी पकड़ो तो 150 करोड़ हो गए। शिया अलग 30-40 करोड़, 200 करोड़ के लगभग तो 4 फिरके हो गए, बाकी तो छोटे फिरके, कादियानी है, खोजा है, बोरी है, फिर और कौन कौन से फिरके। 210-20 करोड़ तो आबादी है मुसलमान की पूरी दुनिया में, 220 करोड़, 210-20 करोड़ आबादी, उसमें से 200 करोड़ तो ये 4 फिरके हो गए, देवबंदी, बरेली, अहले हदीस और शिया। सब मिलावटी दीन पेश कर रहे हैं, मिलावट। तो मिलावट होएगी ना जब आप मिलावटी किताब लेके बयान करेंगे। कुरान से बयान करो, कुरान से नसीहत करो, सब कुरान में अल्लाह फरमा रहे, हिदायत की किताब कुरान है, सूरह जासी आयत 11। तो फिर गाइडेंस, तो सबको गाइड करो, कुरान से बोल रहा है, कुरान से नसीहत करो, नहीं गुमराही भटको अंधेरे में, समझा। कुरान आप खुद पढ़िए, तर्जुमे से जानकारी, नॉलेज होगी, मालूमात, दूसरे आलिम मुफ्ती की बयान तकरीर नहीं सुनिए, कुरान खुद पढ़िए, अपनी जबान में पढ़ेंगे तो नॉलेज आएगा। हिंदी, मराठी, गुजराती, तेलुगु, इंग्लिश, समझा, मलयालम, कन्नड़, तमिल, उड़िया, आसामी, बंगाली, जो जबान आती, तर्जुमा अपनी जबान में पढ़ो ना, तर्जुमा। दूसरे पे क्यों भरोसा करते हो
کہ وہ صحیح بول رہا ہے، یہ عالم، یہ مفتی ہے. کچھ نہیں، اپنی زبان میں پڑھو. عربی میں پڑھیں گے زندگی بھر نہیں سمجھیں گے. پڑھتے ہی آ رہے، دیکھو پڑھ عربی پتہ ہی نہیں ان کو کیا ہے. سمجھا؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.